मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूँगा, मुझे मकाम न दो मैं मकाम ले लूँगा। जी हाँ दोस्तों, वादी कश्मीर के मशहूर शायर, अदीब, मुतरज्जिम, मुहक्किक, नक्काद प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा की शहर गुलिस्तान बेंगलुरु आमद पर एक खुसूसी नशिस्त मुनक़द हुई। साहित्य अकेडमी की जानिब से मुनक़द की गई इस नशिस्त में प्रोफेसर जमा आजुर्दा के साथ कन्नड़ा राइटर्स ने तबादले ख्याल किया। 25 अप्रैल 2023 बरोज़ मंगल की शाम बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज के कैंपस में मौजूद साहित्य अकेडमी के लाइब्रेरी हॉल में ये खुसूसी नशिस्त मुनक़द हुई। इस मौके पर कश्मीरी ज़बान व अदब, कश्मीरी कल्चर, तहज़ीब व तमद्दुन पर गुफ्तगू हुई। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वज़ीफ़ेयाब प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा की एक किताब का बेंगलुरु के प्रोफेसर आनंद उपाध्याय ने कन्नड़ ज़बान में तर्जुमा किया है। इस किताब के हवाले से भी इस इजलास में गुफ्तगू हुई। कन्नड़ और चंद दीगर ज़बानों के अदीबों ने कश्मीरी तहज़ीब व सकाफ़त के सिलसिले में प्रोफेसर जमा आजुर्दा से कई सवालात किए। प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा ने कहा कि कश्मीर और कर्नाटक के कल्चर में कई मुश्तरका पहलू हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में रहने वाले लोगों के मसाइल तकरीबन यकसां हैं, कहीं ये मसाइल ज़्यादा हैं तो कहीं कम हैं। तर्ज़ ज़िंदगी भी तकरीबन यकसां है। प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा ने कन्नड़ ज़बान के वचनों का कश्मीरी ज़बान में तर्जुमा किया है। हाल ही में बेंगलुरु में बसव समिति ने आपको बसव विभूषणा अवार्ड तफवीज़ किया है। इस अहम नशिस्त में तसव्वुफ़ वचनों पर भी गुफ्तगू हुई। दूसरी जानिब कन्नड़ा के राइटर्स ने इस कश्मीरी अदीब व नक्काद की खिदमात, ख़यालात, वसीउन नज़री की तारीफ़ व सताइश की। जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। नहीं, वो हम इनको बता रहे थे कि हमारी यहाँ ऐसे राइटिंग किस टाइप की है, हाउ डिड आई स्टार्ट, कैसे मैंने शुरू किया और कौन से कलेक्शन छपे। फिर एक इंशाइया अपना मैंने वो ऐसे पढ़ा सीडी, फिर उसका कन्नड़ वर्जन जो है कन्नड़ में ट्रांसलेट किया है उपाध्याय ने हमारी किताब को, और उसने ये कैसे पढ़ा वही इन्होंने एंजॉय किया। दोनों लैंग्वेज में, मैंने कश्मीरी में नहीं, मैंने हिंदुस्तानी में उसको रेंडर किया और इन्होंने कन्नड़ में। फिर वो ऐसे में किस तरह की चीज़ें आती हैं और ये कल्चर से कितना करीब है और कौन का सिंबोलिज्म क्या है, कौन से मेटाफर्स यूज हुए हैं, इस पे बात हुई और बहुत अच्छा लगा कि रामपना जी थे, अच्छा जो बड़े अच्छे सोचने वाले और जानने वाले, अंग्रेजी के प्रोफेसर, तेलुगु के प्रोफेसर थे, तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर से लोग थे, बहुत अच्छा लगा। क्या एक पैगाम यहाँ पर आपने देने की कोशिश? देखिए, हमने तो यही कि हम लोगों को लिखते रहना चाहिए और लिखने में भी हमें डिफरेंट इश्यूज जो है उनको किसी न किसी तरह से हमको रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। तहजीब और इसमें तमद्दुन में क्या फ़र्क है और किस तरह से तमद्दुन जो है वो एक ज़माने में फिर तहजीब का हिस्सा हो जाता है, तो इस पे बात हुई। मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं कल्चर के, मुख्तलिफ अनासर जो हैं, इसमें तसव्वुफ़ का भी जिक्र आया, इसमें वचनाज़ का भी जिक्र आया जो हमने ट्रांसलेट किए हैं वचनाज़, और फिर दूसरी लैंग्वेज में हो रहे हैं। वचनाज़ की फ़िलॉसफी जो है उनके तह पे उसका क्या इम्पैक्ट है और किस तरह से लोग उसको लाइक करने लगे हैं और चाहते हैं कि उनकी लैंग्वेज में आ जाएं। और ये जो हमने उसमें काम किया है कि यानी इस मुल्क से बाहर की ज़बानों में जो ट्रांसलेशन करवाया, हमने अरबिक से स्टार्ट किया, अरबिक से, और पर्शियन अभी रिलीज़ हुआ, फ्रेंच और चाइनीज़ में करा रहा हूँ बनारस से वचनाज़ का। अच्छा, वो जो वॉल्यूम कलबुर्गी ने किया था। कश्मीर और कर्नाटक के कल्चर में क्या
آپ کو مشترکہ دیکھیے باتیں بنیادی کیا تو خصوصیت ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ ہر جگہ انسان رہتا ہے، انسان کے مسئلے ایک ہی ہیں، اسے بھوک لگتی ہے اس کو کھانا چاہیے، اس پہ کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو وہ روتا ہے، وہ افسوس کرتا ہے، اس کو کوئی انکریج کرتا ہے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے. یہ سب مسائل ہر جگہ ہیں، اور بعض چیزوں کی کمی وہاں بھی ہے، بعض چیزوں کی کمی یہاں بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پورے ملک میں کوئی بالکل آئسولیشن میں رہتا ہے، ایسا نہیں ہے. ایک جگہ ایک چیز کی فراوانی ہے، دوسرے کی دوسری چیز کی فراوانی ہے. اور یہی تو اس باغ کا سمجھ لیجئے کہ مختلف رنگوں کے پھول ہیں جو اس پورے ملک کو ایک گلستان بنا دیتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ کس پرپورشن کے ساتھ کون سے پھول کن کیاریوں میں لگائے گئے ہیں، اس میں دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں جب ہم سینچتے ہیں، پانی دیتے ہیں پھولوں کو، کسی کیاری کو بھول جائیں، کسی ایک پودے کو بھول جائیں، یا کسی ایک پودے سے اگنے والے پھول جو ہے ان کی فریگرنس سے ہم ناواقف رہیں. تو اصل میں یہ مسئلہ ہے، کہیں کہیں نظر چوک جاتی ہے، باقی کچھ نہیں ہے. یہ کرناٹک اور کشمیر کا جو کلچر ہے اس میں ایکسچینجز کم ہیں یا نہیں، ہم نے یہاں کے افسانے بہت ٹرانسلیٹ کیے ہیں. اور دیکھیے اصلی مقصد جو ہے، اصل چیز جو ہے، ناول ہو، افسانہ ہو، شاعری ہو، وہ انسان ہے، انسان کے مسائل ہیں. وہ تو ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، اس میں کوئی وہ دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. یہاں بھی کچھ لوگ غریب ہیں، وہاں بھی ہیں، وہاں بھی کچھ لوگ امیر ہیں، یہاں بھی ہیں، اور درمیان کا طبقہ جو ہے وہ تو وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک بات ہے کہ لوگ جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، آنکھیں ان کی کھلی ہیں، ان کا دماغ سوچتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مشترکہ چیز ہے یہی ہمیں آگے لے جائے گی. لیکن سر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نفرت کا ماحول یہاں پر دکھائی دیتا ہے، نفرت کی باتیں ہوتی ہیں، سماج کو توڑنے کی باتیں ہوتی ہیں، مذہب کی بنیاد پر شرارتیں پیدا کی جاتی ہیں. ان حالات کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہ کم علمی کی بات ہے، کوئی بہک جائے اس سے کیا ہوتا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ یہ مختلف رنگ ہیں سوسائٹی کے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈومیننٹ رنگ ہے، ڈومیننٹ نہیں ہے. اوکے، شکریہ. یو سی محمد زما آزردہ، کشمیری poet, literary personality. No, he is a great writer in Kashmiri Urdu, and he has interacted with all the writers of India over the last 40 years in Sahitya Academy. So he has seen the life, society and culture of India. Okay, so that way he has got a broader view of life of the society, and he says that as old people we carry a lot of baggage, and the youngsters do not have any baggage. There's a change in cultural approach from older generation to younger generation. That's what he told. And basic ethics and values of life in Kashmir and Karnataka are one and the same. There are similarities, commonalities, and the culture has flourished here and also there. That's what he told. Thank you. Good name? Dr. Prakash, HSM Prakash. بتائیے سر، آج کی کہ روز ازل سے ہر سماج میں استحصال ہوتا رہا ہے. کمزوروں کا استحصال ہوتا ہے، اور جو طاقتور ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے روب داب سے ان کی زندگی اپنی بہت ہی خوشگوار بنانے کی ہمیشہ کوشش میں رہتے ہیں، اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. یہاں جو کہانی آج پڑھی گئی، یعنی کہانی یا جو بھی ہے سیڑھی کے نام سے ان کی حضرت صاحب کی، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو پرندے بلبل کا نام لیا گیا ہے، بلبل چاروں طرف سے آ کر بستے ہیں، بہت زیادہ ان کی آبادی ہو گئی ہے، چہچہاتے رہے ہیں، اور بہت ہی اچھا ماحول ہے، بڑی خوشگوار زندگی جب گزار رہے ہیں. تو پتہ نہیں کہاں سے غیر محسوس طریقے سے کچھ گدھ بھی آ جاتے ہیں، کچھ ولچس بھی آ جاتے ہیں، کچھ بات بتائی گئی وہاں پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پرسکون ماحول کو برباد کرنے کے لیے چاروں طرف سے لوگ آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، اور یہاں کا ماحول بگاڑ کر اپنا الو سیدھا کر کے یہاں کے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے بس اپنے روٹی پہ دال کھینچنے میں مصروف ہو جاتی ہیں. وہ ایک بات آئی. دوسری بات جو ہم نے یہ سبق سیکھا کہ کوئی بھی ایک چیز جو ہے اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. علامہ اقبال کا جو ایک مصرع میں نے وہاں سنایا وہ یہ ہے کہ وہ
جو شے کی حقیقت کو نہ جانے وہ نظر کیا. ہمیں سمجھنا چاہیے اس کی حقیقت کیا ہے. کسی بھی چیز کو فیصلہ فوراً اجرت میں نہیں لینا چاہیے, اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حالات کیوں پیدا ہوئے, کیسے پیدا ہوئے, کہاں اس کا تدارک ہو سکتا ہے, اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. اسی لیے وہ جو سطحی لیول پر جو ہمیں نظر آتا ہے سطح آپ پر, وہ حقیقت نہیں ہے. اندر جا کر معاملے کی تہ تک پہنچ کر اس کے اسباب جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بات مجھے نظر ہے. دوسرا یہ استحصال کرتے ہیں لوگ آفس میں یا آفس کے باہر ہو, ہر جگہ کمزور کو استحصال کرتے ہوئے اونچائی پر پہنچنے کے بعد جس کا استعمال کیا گیا ہے اس سیڑھی کو ہی گرا دیتے ہیں یا اسے کمزور کر دیتے ہیں, اسے توڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ کمزور کا استحصال ہوتا ہے. لوگ ہمیشہ کمزوروں کے کندھے پر سوار ہو کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں اور اپنی شاندار عمارت بنتے ہیں, اور ان کی خبر پر اپنی عالیشان عمارت تعمیر کرتے ہیں.